ناظرین آداب، ڈیکن میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ غزہ پٹی کے جنوبی، وسطی اور شمالی علاقوں میں منگل کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 44 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک اسرائیلی طیارے نے خان یونس کے مغرب میں المواسی کی العطار علاقے پر بمباری کی، جہاں بے گھر خاندانوں کے خیمے آباد تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ خواتین سمیت کئی لاشیں خون میں لت پت زمین پر پڑی تھیں۔ زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے لیے شہری گاڑیوں کا استعمال کر رہے تھے۔ غزہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ غزہ کے لوگ، بچے، عورتیں اور مرد ہیں جنہیں زندگی کا حق حاصل ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کے خلاف بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہزاروں طلباء کوٹا سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ مظاہروں کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک جن 6 افراد کی موت ہوئی ان کا تعلق ڈھاکہ، چٹاگانگ اور شمال مغربی رنگپور سے ہے، اور ان میں 3 طلباء بھی شامل ہیں۔ ریزرویشن کے خلاف زیادہ تر تحریکیں یونیورسٹی کیمپس میں چل رہی ہیں۔ اس کے پیش نظر یونیورسٹیوں کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر 4 بڑے شہروں میں پیراملٹری فورس، بارڈر گارڈ، بنگلہ دیش کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں بنگال بی جے پی کی مجلس عامہ کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ میٹنگ میں بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے اپنی تقریر کے دوران کہا، میں نیشنلسٹ مسلمانوں کی بات کرتا تھا اور آپ نے بھی نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن اب میں ایسا نہیں کہوں گا۔ اس کی جگہ میں کہوں گا جو ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ۔ سویندو ادھیکاری اتنے پر ہی خاموش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ بند کیجیے یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا نعرہ، ہمیں اقلیتی محاذ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتراکھنڈ کے دہرادون ضلع میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ پر اشرار کے ہجوم نے حملہ کیا۔ 14 جولائی کو ایک رہائش گاہ میں دعائیہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ ہجوم زبردستی گھر میں گھس گیا اور الزام لگایا کہ اجتماعی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہندوتوا کارکنوں نے عیسائی مذہب کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے، وہاں موجود خواتین اور بچوں سمیت قیدیوں پر حملہ کیا اور عیسائیوں کی علامات کو لات ماری۔ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک عورت جس کے ہاں بچہ تھا، اس سے پوچھا گیا کہ اس کا سندور اور منگل سوتر کہاں ہے۔ ہجوم کی قیادت دیویندر ڈوبھال کر رہے تھے، جو فوج کے سابق سپاہی اور RSS کا کارکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دہلی آبکاری پالیسی میں CBI کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر دہلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران ایڈوکیٹ ابھیشیک مینو سنگھوی نے CBI کی گرفتاری پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ CBI نے گزشتہ 2 سالوں میں کیجریوال کو گرفتار نہیں کیا، لیکن جب انہیں ED کیس میں راحت ملنے والی تھی تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ سنگھوی نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ کیجریوال ایک منتخب چیف منسٹر ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے ایک مسلم پولیس آفیسر کو داڑھی رکھنے کے لیے دی گئی سزا پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ مسلم پولیس افسران کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ ہندوستان مختلف مذاہب اور رسم و رواج کا ملک ہے اور سبھی کو اپنے اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہیں محکمہ پولیس میں سخت ڈسپلن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مسلم افسر کو داڑھی رکھنے کی پاداش میں سزا دی جائے۔ مسلم پولیس افسر عبدالقادر ابراہیم کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ کے جسٹس ایل وکٹوریا گوری کی بینچ نے کہا کہ محکمہ پولیس میں بھی مسلم افسر کو اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کا حق حاصل ہے۔ واضح رہے کہ 2018 میں مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد مسلم کانسٹیبل عبدالقادر ابراہیم کو داڑھی رکھنے پر اعلیٰ افسران نے تعصب کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد مسلم کانسٹیبل کے خلاف 2 الزامات عائد کیے گئے، ایک داڑھی رکھنے اور دوسرا 31 دن کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی پر واپس نہ آتے ہوئے دوبارہ 20 دن کی طبی چھٹی طلب کرنا تھا۔ 2021 میں DCP نے حکم دیا تھا کہ مسلم کانسٹیبل کی انکریمنٹ کو سزا کے طور پر مجموعی اثر کے ساتھ 3 سال کے لیے روک دیا جائے۔ کانسٹیبل نے کمشنر آف پولیس کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا تھا، لیکن انصاف نہیں کیا گیا، جس کے بعد مسلم کانسٹیبل نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پرانے شہر میں یوم عاشوراء کے موقع پر بی بی کا علاوہ دبیر پورہ تاریخی بی بی کے علم کا جوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار شریک ہیں۔
بی بی کے عالم کا جلوس براہ کمان شیخ فیض، یاقوت پورہ دروازہ، اعتبار چوک، چار مینار، گلزار ہاؤس، میر عالم منڈی، پرانی حویلی اور دارالشفا سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ کے روبرو عاشور خانہ بیت الحزن پر اختتام کو پہنچے گا، جہاں علم ٹھنڈے کیے جائیں گے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے جلوس کے پرامن انعقاد کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع پر شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر جلسہ ہائے یاد امام حسین کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔